کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار کی ہے، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندو دنیا کے اندر تم آئے ہو، تمہیں بھیجا ہے میں نے، تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم میری عبادت کرو دنیا میں جا کر۔ فرمایا کہ اے انسان اور اے جنات، دو مخلوقات اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن کو مکلف بنایا ہے اپنے احکامات کا۔ باقی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ نے بندے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب وہ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو فائدہ وہ فائدہ انسان کے لیے ہے ان کا۔ اب چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، زہریلے جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، کسی بھی قسم کی مخلوق ہے، فائدہ انسان کے لیے ہے اس میں۔ اب آپ یہ کہیں گے بھئی کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، یہ زہریلے جانور، یہ ان سے ہمارا کیا فائدہ؟ بھائی ان سے جو بھی فائدہ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز اللہ نے پیدا ہی انسان کے لیے کی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ فائدہ ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال ہمارا نظریہ اور عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ خلقت لکم، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے بندے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور بندوں تمہیں پیدا کیا ہے میں نے آخرت کے لیے۔ تو میرے دوستو دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہر ایک نے جانا ہے، کسی نے دنیا میں نہیں رہنا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے کہ بندو تمہیں موت نے آ پکڑنا ہے، چاہے تم بڑے بڑے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، دنیا میں کہیں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اللہ فرماتے ہیں بندو تمہیں موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تم اپنا رزق پورا نہ کر لو۔ جس انسان کا رزق پورا ہو گیا اس کو موت آ جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس انسان کی موت کا وقت آ جائے ایک لمحہ بھی آخر اسے مہلت نہیں مل سکتی، ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک لمحہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جب وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے تو میرے دوستو ہر کسی نے اس سے وقت جانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو اس کی روح ہمارے پاس آ جاتی ہے، گویا انسان موت کے پاس چلا گیا۔ جیسے ایک انسان فوت ہو گیا اور ایک انسان سو گیا، دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندو اگر تمہاری موت کا فیصلہ اسی رات میں لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں لم تمت فی منامها، تو میں تمہاری روح کو تمہارے اندر واپس نہیں بھیجوں گا، ایسے ہی قابو کر لوں گا ادھر۔ تو بہت سے ایسے حادثات واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، بھئی اچھا بھلا سویا تھا اور صبح کو اٹھا ہی نہیں، اس کی موت کا فیصلہ رات میں لکھا ہوا تھا۔ تو میرے دوستو ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا تم مگر مسلمان ہو کر۔
اللہ فرما رہے بندو تم نے مسلمان ہو کر ہی مرنا ہے، مسلمان ہو تو۔ اب بندے کے اختیار میں نہیں یہ بات کہ بندہ مسلمان ہو کے مرے، کس حالت میں مرے، ظاہراً عقل یہ کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کے اختیار میں ہے یہ موت، کہ اسلام کی حالت میں آئے، کفر کی حالت میں آئے، اچھی موت آئے، بری موت آئے، بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ وہ کیسے؟ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس حالت میں جائے۔ تو یہی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے انسان کبھی بھی غفلت میں نہ رہے، تجھے کیا پتہ کس حالت میں موت آ تجھے پکڑے۔ گویا فرمایا کہ انسان نافرمانی سے بچ، نیکی میں لگا رہے، ناجائز کام نہ کر، حرام کام نہ کر، گناہ میں مبتلا نہ ہو، کیا پتہ تیری موت کس حالت میں آ جائے تیرے پاس۔ گویا ہر وقت اللہ اپنی فرما برداری کا درس دے رہے کہ بندو میری اطاعت میں لگے رہو، گناہ سے بچے رہو، دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، غیبت چگلی یہ کام نہ کرو، گویا نیکی پر ہی چلتے رہو، جب تمہیں موت آئے گی تو نیکی پر ہی آئے گی۔ یہی اللہ فرماتا ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو۔ جب ہمیں حکم دے دیا اللہ نے کہ مسلمان ہو کر مرنا ہے، کیا مطلب؟ ہر وقت اپنی فکر کرتے رہو۔ اور یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس زندگی کی فکر میں لگا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، فرمایا عاجز اور بیوقوف اور جاہل شخص وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے، گویا آخرت کی فکر میں نہ لگے اور اپنی منمانی زندگی گزارتا رہے، وتمنى علی اللہ، اور بھروسے اللہ پر کرتا رہے۔ فرمایا ایسا انسان عاجز ہے، نہ سمجھے، بیوقوف ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں میں تقسیم کر دیا، دو افراد میں، ایک کو عقل مند کہہ دیا اور ایک کو بیوقوف۔ ظاہر عقل مند کی ضد کیا آئے گی؟ بیوقوف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر میں لگا رہے، نہ سمجھ ہے وہ، کم عقل ہے وہ بندہ جو آخرت کی فکر سے غافل ہے۔ بھئی دنیا میں کس لیے آئے تھے ہم؟ بھئی عبادت کے لیے آئے نا، تو کہ عبادت سے غافل ہو گئے تو پھر کیا فائدہ ہماری زندگی کا؟ یہ کچھ باتیں میں عرض یہ کر رہا ہوں، اصل یہ ہے کہ جب بندہ دین پر چل رہا ہو اسے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، کیوں؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب مومنوں کے سامنے آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسے بیٹری، جب موبائل کو ہم چارج لگاتے تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب چارج ہو گئی تو وہ زیادہ دیر تک چل جائے گی۔ گاڑی کی ٹیوننگ کروا لیں تو زیادہ دیر تک وہ چل جائے گی۔ تو وہی چیز یہ ہے کہ یہ ایمان کے حلقے ہیں، ان میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مساجد میں، مدارس میں، علماء کے پاس بیٹھنے میں انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ جس کو فکر آخرت لگ جاتی ہے، کیا پتہ کسی بندے کے ذہن میں ایسی بات بیٹھ جائے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، تو گویا باہر بیٹھنے سے، باہر والے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے وہ انسان کو درس نہیں ملتا جو ان علماء کے پاس ملتا ہے۔ باہر کی محفلوں میں وہ باتیں نہیں ملتی جو ان محفلوں میں ملتی ہیں۔ باہر کے لوگوں کے پاس وہ واقعات، وہ سبق، وہ چیزیں نہیں مل پاتی جو ان لوگوں کے پاس آ کر ملتی ہیں، ان مساجد میں، ان مدارس میں ملتی ہیں۔ وہ اللہ نے پیدا کیا تھا کہ بندو علماء کے پاس بیٹھنا، مساجد کو آباد کرنا، مدارس کو آباد کرنا۔ آج میرے دوستو ہمیں اللہ رب العالمین نے جس کا پابند کیا تھا، ہم نے اس پر ویران کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بدترین جگہ اگر دنیا میں ہے تو وہ بازار ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض، غضب جن پہ اللہ کا اترتا ہے، قہر جن پر اللہ کا اترتا ہے، لعنتیں جہاں پر برستی ہیں، فرمایا کہ وہ بازار ہیں۔
آج میرے دوستو مسلمان نے ان مساجد کو، مدارس کو آباد کرنا چھوڑ دیا اور بازار کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہم بازار کو آباد کرنے آئے تھے؟ میرے دوستو ہم ان مساجد کے لیے آئے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے بندوں کو اور انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم آئے ہی اللہ کی عبادت کے لیے تو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کون سی غفلت کی زندگی میں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ یہی اللہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے کہ بندو کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ میرے در کو چھوڑ کے کہاں چل دیے؟ ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے کون سی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تمہیں؟ پیدا میں نے کیا، عبادت میری کرنی ہے، نماز میری پڑھنی ہے، روزہ میرا رکھنا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا میں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں رزق دینے والا میں، تمہیں اولاد دینے والا میں، دن اور رات کے نظام کو چلانے والا میں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو اس کے باوجود بندو تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ آخر کب تک میرے دوستو یہ غفلت کی زندگی میں رہے گا؟ یہی اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ بندو ابھی کون سا وقت آئے گا، وہ کون سی گھڑی آئے گی جب تم میری عبادت کی طرف آؤ گے؟ کون سا وہ لمحہ آئے گا جب تمہارے دل ڈر کے میرے سامنے جھکو گے تم؟ تو میرے دوستو دنیا میں آئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، ہر کسی نے جانا ہے، کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، نماز نہ پڑھنے کے بدلے کیا کچھ ملے گا، ٹھیک ہے؟ آج میرے دوستو ہم نے فکر آخرت کرنی ہے، غفلت کی زندگی سے ہم نے، سستی کی زندگی سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ دنیا میں آج ہم اگر جمع ہیں تو اس وجہ سے جمع ہیں کہ ہمارا بھائی گیا، ہمیں سبق دے کر چلا گیا۔ وہ کیا سبق دے کر گیا؟ آج میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے تمہاری بھی باری ہے۔ کسی کو نہیں پتا اپنی زندگی کا کہ مجھے 1 دن باقی ہے یا 1 سال باقی ہے، 1000 سال باقی ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا۔ جب کوئی نہیں پتا تو میرے دوستو پتہ یہ ہے کہ بھئی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہماری زندگی گزر رہا ہے یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری۔ اللہ نے کرامن کاتبین 2 فرشتے کندھوں پر بٹھا دیے، یہ دونوں فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، اچھا بھی لکھ رہے ہیں، برا بھی لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی نا، وہ اللہ فرماتے ہیں میں وہ بھی سامنے دکھاؤں گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہ بھی سامنے لا کر دکھاؤں گا۔ جب نیکی نے بھی سامنے آنا ہے، بدی نے بھی سامنے آنا ہے، تو میرے دوستو آج ہم فیصلہ کر لیں میری نیکی زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے۔ اور رہی بات یہ، نیکی اگرچہ ہم گنتی کے اعتبار سے کرتے جا رہے ہیں لیکن نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی وہاں پہ، کس نے کتنی نیکیاں کی ہیں، نیکی کی گنتی نہیں ہوگی، نیکی کو تولا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا کہ اس نیکی میں اخلاص کتنا ہے، اخلاص دیکھا جائے گا۔ آج اگر ہماری نیکی گنتی کے اعتبار سے تو پہاڑ لگے ہوئے نیکیوں کے، لیکن جب ان کے اندر اخلاص ہو کو دیکھا جائے گا تو اخلاص وہ خالی ہے۔ ہم نماز نہیں دیکھتے اپنی، نماز پڑھ رہے، نماز میں خیالات آ رہے ہیں، عبادت کرتے ہوئے شیطان ہماری عبادت میں حملہ آور ہوتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہ دیکھیں، ویسے معاف کر دیں، اس کی شان ہے، اس کی رحمت ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ آ جائیں، تولنے پہ آ گئے تو دیکھا جائے گا پھر نیکی زیادہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے۔ وزن میں اس کی سادہ سی مثال میں عرض کر دوں، جتنا خشوع اور خضوع سے نیکی کو کرنے کا حکم ہے، اس طرح آج ہماری نیکی کے اندر وہ طاقت اور وہ جان نہیں رہی۔ کبھی گناہ کرتے ہوئے جتنا خشوع خضوع سے ہم گناہ کرتے ہیں، کیا گناہ کرتے ہوئے نیکی کا خیال آتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں ہوگا۔ انسان گناہ کر رہا ہو اور نیکی کا خیال درمیان میں نہیں ہو سکتا، نیکی کر رہا ہو، نیکی میں گناہ کا خیال آ جائے گا۔ کیوں؟ وہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، وہ ایمان کا چور ہے، اس اخلاص کا چور ہے وہ،
تو میرے دوستو، آج ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ یہ غفلت کی جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، اس غفلت کی زندگی سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ تو آج ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ اپنی یہ گزرنے والی زندگی جیسے بھی گزر گئی، آج اسی پر اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، اسے پر ہمیں معافی دے دے، لیکن آئندہ جو زندگی کے لمحات باقی ہیں، زندگی کے سانس باقی ہیں، اے اللہ آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کے حکم پر، آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے اعمال کو کریں گے، اپنے لمحات کو گزاریں گے، اپنے ایام کو گزاریں گے۔ یہ تو ہے فائدہ یہاں پر آنے کا۔ آج آ بھی جائیں لیکن زندگی کی ہم فکر نہ کریں اگلے کی، تو میرے دوستو یہاں پر آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان جب اپنے گھر سے کہیں جاتا ہے، کمانے کے لیے جا رہا ہے، کچھ لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بندہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر کے ملک جا رہا ہے، وہاں پر 1 سال 2 سال 10 سال گزار کے جب کبھی وہ واپس آئے گا، جیسے گیا تھا ایسے ہی اگر واپس آ گیا تو کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، کوئی راضی نہیں ہوگا، گھر والے بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ماں باپ نے بھی حساب کتاب لینا ہے کہ بیٹا تو 10 سال گزار کے آیا، تو نے ہمیں کیا دیا، کیا کما کے لایا۔ گویا یہاں پر مالک ماں باپ ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مالک ہے، بڑا بھائی چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تجھے بھیجا تھا، تیرے اوپر اتنا خرچہ کیا، جب تو وہاں پر گیا ہے، کمایا کچھ نہیں، لایا کچھ نہیں، تو نے یہ وقت کیوں ضائع کیا اتنا؟ جیسے آج دنیاوی طور پر یہ ماں باپ، یہ بڑے بھائی، یہ سربراہ بن کر آج ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، تو میرے دوستو آج اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے بھی پوچھنا کہ بندو دنیا میں گئے تھے 20 سال 50 سال 100 سال اتنی عمریں گزار کے آئے ہو، تو بندو تم نے دنیا میں کیا کیا جاتا، کیا لے کر آئے دنیا سے؟ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا عبادت کے لیے، عبادت کیوں نہ کی؟ آج یہی مسلمان جب کل قیامت کے دن جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، سستی کی زندگی گزار رہا ہے، بے نمازی والی زندگی گزار رہا ہے، بے ایمانی والی زندگی گزار رہا ہے، میرے دوستو آج یہ مسلمان جب دنیا سے جائے گا، اللہ ہر مسلمان کو، ہماری تو دعا ہے ایمان والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، لیکن ظاہراً انسان کی جو زندگی گزر رہی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننے والا ہے، اللہ کو اپنا پروردگار ماننے والا ہے، باوجود اس کے جب یہ بندہ کل قیامت کے جب حساب ہوگا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا، جب اس انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی، اس انسان کی زندگی میں روزے نہیں ہوں گے، تلاوت نہیں ہوگی، نیکی نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن یہی اسلام کا نام لینے والا، یہی ایمان کا نام لینے والا، پیارے پیغمبر کا نام لینے والا، جب یہ انسان کل قیامت کے دن اللہ محفوظ فرمائے اگر جہنم کے اندر چلا گیا، تو وہ جہنمی لوگ، وہ کافر لوگ جن کی آخرت میں جن کا کوئی حصہ نہیں، وہی انسان اس سے پوچھیں گے، اس کلمہ پڑھنے والے سے پوچھیں گے، تو آخری پیغمبر کا امتی تھا، اپنے خدا کو ماننے والا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سارے نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن آج تیری زندگی ایسے کیوں؟ کون سے تو نے گناہ کر لیا جس کی بنا پر آج تو جہنم کی سزا بھگت رہا ہے؟ اگر یہ نماز زندگی میں نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ زندگی میں نہیں ہوگی، تو یہ انسان وہاں پر کہے گا قالوا لم نک من المصلین، اے میرے بھائی، اے میرے انسان بھائی، میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، لم نک من المصلین، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ولم نک نطعم المسکین، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وکنا نخوض مع الخائضین۔ یہ منظر وہاں پر آئے گا، یہ جہنمی کا اس جہنمی مسلمان سے مکالمہ ہو رہا ہوگا، تو کیا کہے گا؟ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو میرے دوستو جب یہ قرآن کس لیے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کو مانتے ہیں، نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، زبان سے تسلیم کر، کانوں سے سن کر اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، عملی لائن میں قدم کیوں نہیں بڑھاتے پھر؟ کیا ایک کان سے سن لیا دوسرے سے نکال دیا؟ مسلمان کا یہی کام ہے؟ نہیں میرے بھائی، آج دنیا میں آئے ہیں، اس غفلت کی زندگی سے توبہ کریں۔